السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے لوگوں. صدیق کا جیسا عاشق ہونا سب کی بس کی بات نہیں. صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کی بس کی بات نہیں. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور اسٹیج کے علاوہ ہمارے اکابر علماء کرام اساتذہ کرام ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ جامعۃ المومنات الاسلامیہ و صدر جمعیت علماء کشی نگر تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے ہم عصر ساتھی اور رفقا آپ کے سامنے بس میں بھولا ہوا سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں. استاد جب اپنے شاگرد کا سبق سنتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو شاگرد اتنا ہی سنبھل کر سناتا ہے سبق. اس لیے میں سبق سنانے بیٹھا ہوں. اساتذہ کرام توجہ دیں گے تو انشاءاللہ سبق بھولے گا نہیں. حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اور قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی وہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر تو آیت نہیں ہے، وہ مجلس کے موضوع پر ہے. جلسے جلوس اور جو دینی مجلسیں لگتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں اللہ کی باتیں ہوں، اس موضوع سے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. یوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں سیرت کی کچھ باتیں ضرور بیان کرتا ہوں. سیرت سے مجھے پیار ہے، کیوں کسی نے کہا ہے میری دیوانگی کی یہ حد ہے، میری دیوانگی کی یہ حد ہے، نعت لکھتا ہوں گنگناتا ہوں. میں نے لکھا تو ہے حضور کو خط، میں نے لکھا تو ہے حضور کو خط. دیکھیے کب مدینے جاتا ہوں، دیکھیے کب مدینے جاتا ہوں. لیکن یہ ذکر کی مجلس ہے، اعلان ہوا، اشتہارات چھپے، گاؤں گاؤں میں اعلان ہوا. اس گاؤں میں تقریباً 50 لوگ ہوں گے، اور سارے لوگ ملا کے یہاں پہ 70-80 لوگ بیٹھے ہوں گے. دیگر اطراف میں بھی پرچار ہوا، لیکن چونکہ دینی ماحول کی طرف لوگوں کو توجہ نہ ہونے کے بنا پر آج یہ ہمارا حال ہے، معاشرے کا یہ حال ہے. ابھی کسی گاؤں میں ناچ آ جائے، بلا بلائے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن اس مجلس کے بارے میں جس مجلس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی کر کے بیٹھا کرو. جب کوئی مجلس میں آئے، جلسے میں آئے، جگہ اگر نہ ملے اس کو، اگر گنجائش ہو
تو اس کو جگہ دے دیا کرو۔ کتنی اچھی مجلس ہے جس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب آپ اس کو جگہ دیں گے تو اللہ آپ کے دل کو کشادہ کر دے گا، اختلافات کو ختم کر دے گا، آپسی معاملات کو اللہ درست کر دے گا، اخلاق کو درست کر دے گا، ساری برائیوں کو اللہ ختم کر دے گا، آپس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ جب ہوگا جب اس مجلس میں مل جل کر بیٹھیں گے محبت کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا دوں، پیارے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک 3 صحابہ کرام آتے ہیں اور مجلس میں جگہ بالکل نہیں تھی، اسلام کا شروعاتی وہ دور تھا، وہ آئے صحابہ کرام اور کھڑے تھے، صحابہ سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، یوں کوشش کرتے کہ ہم آگے بیٹھے حضور کے، ہم آگے بیٹھے، اس لیے جلدی جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ وہ آئے، ایک صاحب آئے، بیچ میں درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب دیکھے مجلس کے کنارے جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ گئے، لیکن انہیں آنے والے لوگوں میں سے 3 لوگوں میں سے ایک صاحب ایسے تھے جو واپس چلے گئے، یعنی حضور کے مجلس میں نہیں بیٹھے، دینی پروگرام میں نہیں بیٹھے، ایمان والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھے، نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے۔ حضور کو ناگوار لگا، حضور نے کہا 3 شخص اس مجلس میں آئے ہیں، تینوں کے متعلق میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا شخص جو درمیان میں آ کر بیٹھ گیا ہے، جگہ ملی بیٹھ گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا آدمی جس کو بیچ میں جگہ نہیں ملی لیکن جگہ دیکھ کر پیچھے ہی بیٹھ گیا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اللہ سے شرم کی اور اللہ نے اس سے حیا کی، اس نے اللہ سے شرم کی اور اللہ نے اس سے حیا کی۔ تیسرا آدمی جو واپس چلا گیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ میں صحیح حدیث کی روایت بیان کر رہا ہوں، مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تیسرے آدمی کے بارے میں جو مجلس سے باہر چلا گیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور گیا، اللہ سے بھاگا، اللہ اس سے دور چلا گیا، اللہ اس سے دور ہوا۔ پتہ چلا اس دینی مجلس کی مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ انہی مجلسوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتے تھے، اس کے اصول اور آداب ایسے ہوتے تھے، میں آپ کو بتا دوں اسی مجلس میں وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی علامہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں۔ تھوڑی سی مجلس میں خلاف ورزی ہو گئی، ان سے خلافت ملنے والی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خلافت لے لی اور اپنے دربار سے ان کو نکال دیا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ گئے نہیں، آپ سے کہہ دیا جائے کرسی پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو اتنا ناگوار لگے گا، جلسائی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ علماء کرام سے اگر محبت ہوگی تو بیٹھے رہیں گے، لیکن سنیے اس مجلس کی میں بات بتا رہا ہوں جس کے طرز پر ہم لوگ علماء دیوبند عمل کرتے ہیں۔ تھانوی صاحب کی مجلس سے وہ نکلے اور ان کے گھر کے سامنے جا کر ڈیرا ڈال دیے، وہیں پر بیٹھ گئے، ہفتوں تک وہیں پر رہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مجلس سے اپنے گھر میں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ باہری چھوڑداری گرا کر اسی میں رہ رہے ہیں۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا چلے جانا، تم یہیں پر ہو۔ تو مولانا علامہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ادھر در تم نہ کھولو گے، ادھر در ہم نہ چھوڑیں گے، ادھر در تم نہ کھولو گے، ادھر در ہم نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری۔ اسی کو کسی نے کہا گدادر بن کے دارا اور سکندر مانگنے آئے، یہ وہ در ہے جہاں شاہ و قلندر مانگنے آئے۔ مقام حضرت اشرف علی کیا پوچھئے جوہر، یہاں سید سلیمان سے قداور مانگنے آئے، یہاں سید سلیمان سے قداور مانگنے آئے۔ اب ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ سنو، عقیدہ ہو تو
مسلک ہو یا مشرب ہو تو حضرت تھانوی جیسا، نبی کے شور میں پوچھے تو ننگے پاؤں ہی چل دے، نبی کا عشق ہو تو قاسم نانوتوی جیسا، نبی کا عشق ہو تو قاسم نانوتوی جیسا۔ آج بھی اگر ہم علماء دیوبند کے طرز پر عمل کریں تو انشاءاللہ پوری دنیا ہماری غلام بن سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن، خواجہ حضرت ابو الحسن جرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، خراسانی سے ملنے کے لیے گئے خراسان، تو ان کے گھر گئے، آواز دیے، بیوی کہیں کہ کون سا بزرگ کیسا بزرگ، مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے، کسی نے کہا بیوی کی بات مت مانیے، بیوی کی بات مت مانی، بہت بڑے اللہ والے ہوں جن سے آپ ملنے آئے ہیں، چلے جائیے جنگل کی طرف۔ جب جنگل کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اللہ کا ولی شیر پر بیٹھا ہوا ہے، شیر کا کان اینٹھ رہا ہے، شیر پھرا چونچرا اس کی تابعداری کر رہا ہے، اور سانپ کا سوٹا اس کے ہاتھ میں گہواں سانپ کا، دونوں ہی خطرناک جانور۔ دیکھنے والے نے تعجب کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کیا، تو شیر پر بیٹھا ہوا آدمی وہ اللہ کا ولی ان کو دیکھا اور کہا کہ تو از حکم داور کی گردن نہ پیچ، کی گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، تم اللہ کے حکم سے سرکاری نہ کرو، اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑو، دنیا تمہاری غلام بن سکتی ہے، شیر تم سے کپکپا سکتے ہیں، چیتے تم سے ڈر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کا بن کے تو دکھلاؤ۔ بہت سارے لوگ گھر پہ سوئے ہوں گے، کیا جائیں اس مجلس میں، ابھی بینڈ باجا آ جائے تو ان کا بینڈ بچ جائے گا، اتنا وہاں پہ مار بھی کھاتے ہیں، ہاں مارا پیٹی بھی ہوتی ہے، اور پورا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جیسے لگتا ہے صبح میں اٹھتے ہیں کہ بہت بڑا شیطان نظر آتے ہیں۔ اور ایسی مجلس جس کے بارے میں بار بار حافظ ارشاد صاحب اعلان کر رہے ہیں، آئیے آئیے، یہ دینی مجلس ہے جس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے، ایسی مجلسوں میں کوئی ہم کو انٹرسٹ نہیں، کوئی لگا نہیں۔ یاد رکھیے ہم کو دینی مزاج بنانا پڑے گا۔ میں آپ کو وقت مختصر ہے چونکہ حضرت والا تشریف رکھتے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ سر جھکا کر اللہ کا لو لگا لیا جائے، اللہ کا دھیان دل میں جما لیا جائے، مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کا الہام اور مراقبہ حق پر ہوتا ہے، اور ولیوں کی اس کو کرامت بھی کہی جاتی ہے۔ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، یہ اس آواز کو سننے کی لگ رہا ہے یہ شیطانی آواز ہے، میں کیوں اٹھوں مراقبہ چھوڑ کر؟ انہوں نے سنی انسنی کر دے، پھر سے مراقبے میں مشغول ہو گئے، پھر سے آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، پھر سے سنے انسنی کر دے، پھر سے تیسری مرتبہ جب آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، اور چلو اس مجمع میں جہاں پر یہودیوں کا مجمع لگا ہے، میلہ لگا ہے، 80,000 یہودیوں کا میلہ، 80,000 یہودیوں کا مجمع تھا، 80,000 یہودی جمع تھے اس میلے میں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی بایزید بستامی یہودیوں کا لباس پہن کے، عیسائیوں کا لباس پہن کے، اپنا اسلامی لباس اتار کر ان کا لباس تن کیجئے اور اس مجمع میں جاؤ، جا کر وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ ان کو یہ آواز آئی، اٹھے اور یہودیوں کا لباس پہنے اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب جاتے ہیں اس مجمع میں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا یہودیوں کا خطیب، بہت بڑا راہب اپنے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، بہت بہترین خطیب تھا، ادیب تھا، بہت اچھا مقرر تھا، سارے لوگ اس کی باتوں پہ واہ 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 کہہ رہے تھے، پورا مجمع دھیان سے اس راہب کی باتیں سن رہا تھا۔ جیسے جا کر یہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی لطاقت لسانی سلب ہو گئی، اس کی آواز بند ہو گئی، اس کی آواز چپ ہو گئی۔ سارا مجمع سوچنے لگا کیا ہوا، ابھی اتنا بہترین تقریر کر رہے تھے، آواز اچانک ان کی بند ہو گئی، بات کیا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے
کہ آپ تو بہت بہترین تقریر کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیوں آپ کی نطاقت لسانی سلب ہو گئی ہے؟ بتائیے۔ تو کہنے لگے قد دخل فیکم محمدی، اس مجمع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجمع کہنے لگا اشارہ کیجئے، ابھی ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو راہب نے کہا اشارہ کروں گا نہیں، ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں وہ ہے، لیکن تم لوگ اس کو کچھ مت کہنا، ہم سے اور اس سے مناظرہ ہوگا، میں سوال اس سے کروں گا، سوال کا جواب دے دے گا تو صحیح سلامت واپس جائے گا، نہیں دے گا تو اس کو سر قلم کر دیا جائے گا۔ خیر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس راہب نے کہا جہاں پر ہو وہیں پر کھڑے ہو جاؤ، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ پہلا اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں، پہلا سوال۔ اس نے کہا ایک ایک سوال کا جواب دینا۔ اس نے کہا بتاؤ وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ دو رات اور دن ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ اس نے کہا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ تین لوح و قلم کرسی ہے جن کا چوتھا نہیں۔ بایزید بسطامی سے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اس چار کے بارے میں جس کا پانچواں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ چار جن کا پانچواں نہیں، وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، اس کا پانچواں نہیں۔ راہب نے کہا بتاؤ نا مجھے کہ اس پانچ کے بارے میں جس کا چھٹا نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں وہ پانچوں وقت کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وہ چھ کے بارے میں بتاؤ جن کا ساتواں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ چھ جن کا ساتواں نہیں وہ ہفتہ وہ چھ دن ہیں جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اس نے کہا بتاؤ سات کے بارے میں جن کا آٹھواں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ سات جن کا آٹھواں نہیں وہ ساتوں آسمان ہیں جن کا آٹھواں نہیں۔ بایزید بسطامی سے اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے اس آٹھ کے بارے میں جس کا نواں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ آٹھ اللہ کے آٹھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کا نواں نہیں۔ پھر سے اس راہب نے سوال کیا، توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو ایک علم حاصل ہو جائے۔ اس راہب نے سوال کیا مجھے نو کے بارے میں بتاؤ جن کا 10واں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا اس شہر کے 9 لوگ تھے جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر سے اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے اس 10 کے بارے میں جن کا 11واں نہیں؟ تو بایزید بسطامی نے کہا وہ 10 کے بارے میں تمہارا سوال حج تمتع کرنے والا ہدی نہ ہونے کی صورت میں 10 روزے رکھے گا، 11واں نہیں رکھے گا۔ بتاؤ مجھے، اس راہب نے کہا بتاؤ مجھے 11 کے بارے میں، 12 کے بارے میں، 13 کے بارے میں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 11 سے مراد تمہارا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور یعنی انی رأیت 11 کوکبا، یوسف علیہ السلام خواب دیکھے تھے، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، 11 ستارے سے مراد ان کے 11 بھائی۔ پھر سے اس نے کہا 12 کے بارے میں بتاؤ، ٹھیک ہے 12 سے مراد سال کے 12 مہینے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس نے کہا بتاؤ مجھے 13 کے بارے میں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے سوال 13 کے بارے میں تو سنو قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کل ملا کے 13 ہو گئے ان کو سجدہ کرتے ہوئے۔ اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولی جہنم میں چلی گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی اور جنت میں چلی گئی؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ قوم جو جھوٹ بولی اور جنت میں چلی گئی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے کہا تھا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ بھائی کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ پورا ترجمہ نہیں کرا، بھائی کو بھیڑیا نے کھا لیا لیکن کنویں میں پھینک دیے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا لیکن آگے جا کے توبہ کر لیے، اللہ نے ان کو جنت میں کر دیا۔ وہ کون سی قومی جس نے سچ بولی اور جہنم میں چلی گئی؟ وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور جہنم میں چلے گئے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔
उसने कहा अच्छा बताओ इंसान के जिस्म में उसके नाम रहने की जगह कहाँ है, नाम जो रखा जाता है उसकी जगह कहाँ है इंसान के जिस्म में। भाई बुस्तामी ने कहा उसके नाम रहने की जगह उसके कान है। फिर से उस राहिल ने सवाल किया, गौर से सुनिएगा, मुझे बताओ ज़ारियात ज़रवन, हामिलात विक़रन, जारियात इसरन, मुक़स्सिमात अमरन से क्या मुराद है। तो भाई बुस्तामी ने कहा ज़ारियात ज़रवन से मुराद हवाएं हैं, हामिलात विक़रन से मुराद बादल हैं, जारियात युसरन से मुराद समंदर की कश्तियां हैं, मुक़स्सिमात अमरन से मुराद इस शाबान से लेकर, एक शाबान से लेकर दूसरे शाबान तक जो फरिश्ते बंदों की रोज़ी मुकर्रर करने पर जो मुतय्यन हैं वो फरिश्ते मुराद हैं। फिर से उसने कहा बताओ वो कौन सी, वो 14 चीज़ें क्या हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया। तो भाई यसीद बुस्तामी ने कहा वो 14 चीज़ें जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया वो 7 आसमान और 7 ज़मीन हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि अतिया तौअन व करहा क़ालता अतैना ताईन। जब अल्लाह ने 7 ज़मीन और आसमान से कहा मेरे सामने सजदा करो, मेरी बात मानो, फ़क़ालता अतैना ताईन, तो 7 ज़मीन और आसमान ने अल्लाह की ताबेदारी करते हुए अल्लाह का सजदा किया। उसने कहा बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून को लिए फिरती है। तो भाई यसीद बुस्तामी ने कहा वो मछली है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले लेते और दरिया में लेकर फिर रहे थे। फिर उसने कहा बताओ मुझे वो कौन सी चीज़ है जो बगैर रूह के है और सांस भी लेती है, न इंसान है न जिन्नात न फरिश्ता, लेकिन वो सांस लेती है। भाई यसीद बुस्तामी ने कहा वो सुबह का वक्त है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है। अरे बताओ वो कौन सा पानी है जो ना आसमान से निकला हो न ज़मीन से निकला हो। तो हज़रत यसीद बुस्तामी ने फरमाया वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े के पसीने वाला पानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़े के पसीने को लेकर कारोरा में रखकर मलिका बिलक़ीस के दरबार में भेजा था बतौर इम्तिहान, वो पानी है। फिर से उसने सवाल किया कि बताओ मुझे उन 4 के बारे में जिसके बारे में जो न माँ के पेट से पैदा हुए हैं और नहीं बाप के पीठ से निकले हैं। तो हज़रत यसीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो 4 चीज़ें जो ना माँ के पेट से पैदा हुए न बाप के पीठ से निकले, पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, दूसरे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो बाएं पिछले से पैदा हुई, तीसरे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो पहाड़ से निकली, चौथे इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया आने वाला वो जानवर जो जन्नत से लाया गया था। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। हज़रत भाई यसीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से उस राहिल ने सवाल किया बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और खुद ही खरीद लिया। तो हज़रत भाई यसीद बुस्तामी ने कहा वो मोमिन का नफ्स है, मोमिन का जान है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और बुरा कहा। हज़रत भाई यसीद बुस्तामी ने कहा वो गधे की आवाज़ है, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। भाई यसीद बुस्तामी से फिर से उसने कहा वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया और बड़ा कहा। तो भाई यसीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो औरतों का मकर है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्न कैदकुन्न अज़ीम। इस तरीके से सारे सवालात हो चुके। आखिर में उसने सवाल किया, फिर से कहा कि बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसके 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल खिलते हैं धूप में और 3 फूल खिलते हैं साए में। तो हज़रत यसीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुमने इतना सवाल किए, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, अगर इस सवाल का जवाब दे दूं तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। उसने कहा बेशक देंगे। तो ये कहे कि वो दरख्त वो साल है और 12 जो टहनियाँ हैं वो साल के 12 महीने हैं और उस पर जो 30 पत्ते हैं वो 30 दिन हैं और 30 पत्तों पर जो 5 फूल हैं वो 5 वक्त की नमाज हैं। 2 धूप में खिलते हैं पर 3 साए में, तो 2 जो धूप में खिलते हैं वो ज़ोहर और असर की नमाज है, 3 साए में जो खिलते हैं वो मगरिब इशा फजर की नमाज है। भाई यसीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दोगे। तो इब्राहिम खामोश हो गया।
پورا مجمع کہنے لگا کہ آپ نے اتنا سوال کیا اور سارے سوالوں کا یہ جواب دیے، کیا آپ ایک سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ بتائیے آپ دیں گے کہ نہیں؟ تو اس راہب نے کہا جواب تو دے دوں گا، تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے، میری مخالفت کرنا شروع کر دو گے۔ تو مجمع کہنے لگا ہم آج تک آپ کی بات مانتے ہوئے آئے ہیں، تو آج بھی مانیں کہ سوال کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے سوال کیا، ایک سوال، بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جنت اور آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ جنت اور آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ اس پر وہ خاموش رہا۔ مجمع کہنے لگا جواب دو۔ تو خیر اس نے کہا کہ لو تم سننا چاہتے ہو تو سن لو، میری بات مانو گے تو اس لیے میں سنا رہا ہوں، لو سنو۔ جنت اور آسمانوں کی کنجی، مفاتیح الجنت لا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جنت اور آسمان کی کنجی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع یہ سن کر مسلمان ہو گیا، اور جو زینار پہنے تھے، جو اپنا لباس پہنے تھے، اس لباس کو وہیں پہ پھینک دیے اور گرجا گھر کو ختم کر دیے۔ گرجا گھر کے بارے میں مجھے یاد آیا، علامہ نور محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عیسائی نے کہا کہ میرے گرجا گھر کے بارے میں دعا کر دیجئے۔ انہوں نے دعا کر دیا تھا، الہی ای خانہ انگریز گرجا، گرجا گھر گرجا گھر گرجا۔ انہوں نے کہا تھا کہ الہی، عیسائی تھا، اپنے گرجا گھر کے بارے میں کہ میرا گرجا گھر بن جائے، بڑھیا سے تھوڑا سا تعمیر وغیرہ ہو جائے۔ تو انہوں نے دعا کی علامہ نور محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الہی ای خانہ انگریز گرجا، گرجا گھر گرجا گھر گرجا۔ اسی پر وہ جیل چلے گئے۔ ہاں، منافقوں کی ہر دور میں کمی نہیں ہوتی، جیل میں چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہے گی تو پھر سے ملیں گے۔ امید آپ پائے نہ پائے، روشنی میں نے دیا، جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔